درہم کی کلہاڑی خریدو اور جا کر جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر اسے بیچا کرو اور 15 دن کے بعد مجھ سے ملنا۔ وہ صحابی اب 15 دن کے بعد آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کما کر لائے 15 دن میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 10 درہم کمائے 15 دن میں۔ 10 درہم بہت بڑی رقم تھی۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو محنت سے جو تم نے 10 درہم کمائے ہیں یہ اس مال سے بہتر ہے جو مال تم مانگ کر جمع کرتے۔ اللہ کے رسول نے کام ان کو دے دیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اللہ کے رسول نے مالداروں کو بھی لائن پر لگایا، ان کو ہدایت دی کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کریں، غریبوں پر خرچ کیا کریں۔ ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ شراب نوشی پر اپنا پیسہ ضائع مت کرو، ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بھی زیادہ خرچ کرے گا، فضول خرچی کرے گا، وہ شیطان کا بھائی بنے گا۔ ان کو سیدھے راستے پر لگایا کہ اپنا پیسہ حلال جگہ پر لگاؤ، اپنا پیسہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت پہ لگاؤ، اپنا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ یہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ انسان کے پاس جو 1 روپیہ ہوتا ہے وہ 1 روپیہ اس کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہوتا ہے خود انسان ہوتا ہے۔ اپنے کمائے ہوئے پیسے کا سب سے زیادہ حقدار اگر ہے تو خود وہ انسان ہے جو کما کر لا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیوی بچے اس پیسے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ جو پیسہ تم کماتے ہو اس پیسے کی زیادہ حقدار تمہارا عیش نہیں ہے، تمہارا فضول خرچی کرنا نہیں ہے، تمہارا شراب نوشی کرنا نہیں ہے، تمہارا بے حیائی کے کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پیسے کو اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنے کھانے پینے پر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، آدمی آدھی روٹی کھا لے اور آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کی تعلیم دلا دے۔ اگر یہ بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کے پاس علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، دنیا کا علم ہوگا، تو یہ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، نہیں لکھایا تو انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ہنرمند بنائیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ آپ کے بچوں کے پاس میں علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو مزدور مت بنائیے، خالی آپ اپنے بچوں کو نوکر مت بنائیے۔ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو اور وہ اس درجے کے ہو جائیں کہ ان کے پاس کام کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، وہ خود نوکر نہ ہو، وہ اپنے پاس دوسروں کو روزگار دینے والے بنے۔ جو مالدار ہیں ان مالداروں کو چاہیے کہ وہ کمپنیاں کھولیں، وہ کارخانے کھولیں، اپنے کارخانوں میں غریبوں کو مزدوری دیں، غریبوں کو نوکریاں دیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم تھی۔ اور پھر آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر فرمایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ یہ بیان فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ بھئی چراغ تو جانتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، سورج نہیں کہا۔ کام سنت ہوگا، عمر جو کام کریں گے وہ کام سنت ہوگا، عثمان غنی جو کام کریں گے وہ کام سنت ہوگا، علی مرتضیٰ جو کام کریں گے وہ کام سنت ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مرتے دم تک قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور بھائی یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو مدرسے چل رہے ہیں،
یہ مدرسے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں، ان کی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ہر مسلمان ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچ لے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم امام کہاں سے لاتے، ہم تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے حافظ کہاں سے لے کر آتے، ہم اچھے قرآ اور اچھے قاری کہاں سے لاتے۔ یہ علماء جو دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام آپ تک لاتے ہیں، یہ علماء ہمیں کہاں ملتے؟ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، مدارس دینیہ ہیں، ہندوستان کی زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت غیر مترقبہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے، ان مدارس کو زندہ رکھیں گے، یاد رکھیے ہماری نسلوں کے پاس دین رہے گا۔ اور اگر ہم نے ان مدارس کی حفاظت نہیں کی، ان مدارس کو نہیں بچایا، تو پھر ہماری نسلوں کے دین کا بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، ان کے دین کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عقل عطا فرمائے، جس کی روشنی میں ہم اپنے خدا تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔